بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ہمارا یہ جمع ہونا اصلاح معاشرہ کی محنت کے عنوان پر ہوا۔ بار بار ہمارے کانوں یہ لفظ پڑتا ہے، اصلاح معاشرہ کا مشورہ ہے، اصلاح معاشرہ کا جوڑ ہے۔ اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اللہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ اس کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو زندگی گزارنے کا کامل طریقہ، بہترین طریقہ اور کامیابی والا طریقہ اپنے ایسے بندوں کے ذریعے سے دکھلایا کہ جو بندے کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، جن کو انبیاء کہتے ہیں۔ انبیاء کرام سب سے مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ زندگی گزارنے کا صحیح، سیدھا، آسان، اچھا، کامل راستہ بتایا۔ اب یہ راستہ کیا ہے؟ ایسا راستہ جس پر چلنے پر 100% کامیابی ہے۔ دنیا میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے طریقے والوں کو، کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ ہے۔ جو بات جی میں اچھی لگی اس کو اپنا لیا، جو بات بڑی معلوم ہوئی اس کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا۔ چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، تجارت کا ہو، گھر کے اندر رہنے سہنے کا مسئلہ ہو، ان تمام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ خاندان میں کچھ رواج چل رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے، خاندانی روایات ہیں یا آباء و اجداد کے طریقے ہیں، بس اسی کو وہ اپنے لیے بہت سے اس کے اوپر پھر دین کا سکہ لگا لیتے ہیں کہ یہی ہمارا دین ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی رہبری نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے یہ طریقہ ان کو دیا گیا، اس لیے ان کے وہ طور و طریق بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر اپنے بندوں کے لیے نبیوں کو ہادی بنا کر، رہبر بنا کر بھیجا کہ میرے بندوں کو میرا طے کیا ہوا طریقہ، میرا چنا ہوا طریقہ بتاؤ، اس کے اوپر وہ چلے تاکہ کامیابی تک پہنچے۔ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ سے چلیں گے تو کامیابی تو ملے گی نہیں، الٹا قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان کے اندر پہنچا دیا۔ حقیقی نقصان والے ہو۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے انبیاء کرام محنت کرتے ہیں اور پوری زندگی اپنے آپ کو وہ تھکاتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس نقصان سے بچ جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ میری مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی. ابھی بارش کا موسم ہے، کھلے میں آگ جلائیں گے تو رات کے وقت ہمیں چاروں طرف سے پتنگے اڑ اڑ کر آئیں گے روشنی کو دیکھ کر. آگ جلانے والے کو معلوم ہے کہ پتنگے قریب آئیں گے، آگ کے قریب ابھی نہیں پہنچے ہوں گے اور جل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تم کو پیچھے کر رہا ہوں، آگ سے دور کر رہا ہوں. ہلم عن النار، ہلم عن النار، آگ سے دور رہو، آگ سے دور رہو. اور تم ہو کہ اس آگ میں گھسے جا رہے ہو. یہ آگ خواہشات کی آگ ہے جو دنیا میں جل رہی ہے، مختلف شکلوں میں جل رہی ہے. مادیت کی آگ ہے، دنیا کی مختلف چیزوں کی ہوس کی آگ ہے. یہ آگ جل رہی ہے اور انبیاء کرام، انبیاء کی تعلیمات ہم کو اس سے دور کر رہی ہے کہ بھئی اس سے دور رہو، اس سے بچ کر زندگی گزارو، ورنہ اس آگ کے قریب گئے گھس جاؤ گے اور تم جل جاؤ گے، یعنی نقصان اٹھاؤ گے. تو اصلاح معاشرہ کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زندگی جس طریقے پر گزارنی چاہیے، ہماری زندگی کا رخ جو ہونا چاہیے وہ باقی رہے. ہماری زندگی کی گاڑی، زندگی گزارنے کی گاڑی ہماری پٹری سے نہ اترے، پٹری نہ بدلے. ٹرین جب چلتی ہے تو اس کا اسٹیئرنگ نہیں ہوتا ہے، اس کو جس طرف موڑنا ہوتا ہے وہ پٹری اس طرف مڑتی ہے. اندر بیٹھنے والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹرین نے اپنا رخ اور اپنا ڈائریکشن بدل دیا. ٹرین کبھی مشرق سے مغرب ہو جاتی ہے، گھوم جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا. اس طرح آدمی کبھی زندگی گزارتا ہے صحیح طریقے پر اور بعض مرتبہ ایسے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی زندگی بالکل بے دینی پر آ جاتی ہے. تو یہ یاد دلانے کے لیے ایک محنت چل رہی ہے کہ بھائی ہمیں زندگی کس رخ پر گزارنی چاہیے، ہماری زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے، ہمارے شادی بیاہ کے طریقے کیا ہونے چاہیے، ہمارے کاروبار کے طریقے کیا ہونے چاہیے. ہمیں گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے اور برتاؤ کے طریقے ہمارے کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیا ہونے چاہیے. یہ یاد دلانے کے لیے محنت ہے. اس لیے کہ دین، ہمارا دین صرف عبادتوں کی تعلیم نہیں دیتا کہ بندہ بس مسجد میں بیٹھ کر کچھ عبادتیں کر لے، وہ مذہبی بن گیا، دیندار بن گیا. دین کے کئی شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ عبادت ہے. باقی دین کا تعلق آپس کے معاملات سے ہے، دین کا تعلق لین دین سے ہے، دین کا تعلق دینی احکامات کا تعلق گھر میں ہمیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ، اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، ایک آدمی کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کاروبار کے اندر اپنے پارٹنروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ نے حیثیت دی ہے تو ہمیں اپنے بستی کے اندر، محلے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے ان کے ساتھ حیثیت والوں کو کیا معاملہ کرنا چاہیے اور کمزور طبقے کو حیثیت والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ طریقے یہ بھی دین بتاتا ہے، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں. ان طریقوں کو بتلانے کے لیے اور اس کی یاد دہانی کے لیے ہم کو وقتاً فوقتاً جوڑا جاتا ہے. ہر گاؤں کے اندر اس کے لیے کبھی پروگرام ہوتے ہیں، کبھی حلقے کے پروگرام ہوتے ہیں. اسی لیے آپ حضرات کو بھی زحمت دی گئی ہے کہ کم از کم ہم یہ سبق بار بار سنیں اور اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو لانے کا ارادہ کریں کہ بھئی ہمیں اپنی زندگی کا رخ درست کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی صحیح طریقے پر گزارنی ہے. وہ طریقہ جو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے، جو طریقہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اس طریقے پر ہماری تجارت ہو،
طریقے پر ہماری ملازمت ہو، اس طریقے پر ہماری شادی بیاہ ہو، اس طریقے پر ہمارا گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہو، تاکہ ہم اللہ کے سچے بندے بنیں۔ قیامت کے دن صرف عبادتوں کا سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان تمام معاملات کا، حقوق کا سوال ہوگا کہ تمہاری جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کیا گیا نہیں۔ اس کے لیے یاد دہانی کے لیے مذاکرے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ حضرات کو جوڑا گیا ہے، آپ کے سامنے تفصیل سے باتیں آئے گی، ارادہ کرے، عزم کرے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی اس کو ہم اپنے دل میں بٹھائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ کرتے ہیں ارادہ؟